العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ قلم کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکے کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مشرکین مکہ طرح طرح کے ٹائٹل دے رہے تھے۔ کوئی جادوگر بول رہا تھا، کوئی دیوانہ بول رہا تھا، اللہ کے نبی گزرتے تو بولتے تھے مجنون جاتا ہے دیکھو مجنون، پاگل جاتا ہے دیکھو پاگل۔ اس طرح کے شاعر بولے، کاہن بولے، ساحر بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے القاب دے کے پکارا کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا اور فرمایا اے نبی دنیا والے جو بولتے ہیں بولنے دیجئے، میں کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اے نبی کیا یہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھتے نہیں؟ اللہ کے نبی کسی کو جواب نہیں دیا۔ کتنے لوگ دیوانہ بولے، پاگل بولے، کیا کیا بولے، کسی کو اللہ کے نبی جواب نہیں دیے، صرف خاموش اخلاق سے جواب دیے۔ آپ کا جواب یہ تھا کہ آپ خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کیا یہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھتے نہیں؟ اگر یہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر بھی اس طرح کے القاب آپ کو دیتے ہیں تو حقیقت میں دیوانے آپ نہیں یہ لوگ ہیں۔ تو حضرات اخلاق یہ سب سے بڑی دولت ہے زندگی میں۔ اخلاق تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اخلاق تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اخلاق کی پہلی صفت یہ ہے بذل الندی۔ بذل الندی کا مطلب ہے میری ذات سے سامنے والے کو بھلا ہو، میری ذات سے سامنے والے کی مدد ہو، میری ذات سے سامنے والے کا فائدہ ہو، میری طرف سے سامنے والے کو خیر پہنچے، بھلائی پہنچتا رہے، اس کو کہتے ہیں اخلاق کی پہلی صفت۔ ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے، آپ جا کے ظالم کا ہاتھ پکڑ لیے تو یہ آپ کے اخلاق ہیں، اور آپ کسی کی مدد کیے یہ بھی آپ کے اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور کسی کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا، یہ بھی اونچے اخلاق ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو ہدیہ دینے کی تعلیم دی اور محبت بڑھانے کی تعلیم دی۔ فرمایا یا معاشر النساء لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ، اے عورتوں کی جماعت، یہاں اللہ کے نبی خاص کر عورتوں سے خطاب کیا، کہا اے عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی پڑوسن کسی دوسری پڑوسن کی ہدیے کو حقیر نہ جانے۔ پڑوسی، بازو کے گھر والے، نیبرز وغیرہ کوئی بھی تحفہ لا کے دیتے ہیں آپ کو تو تانے نہیں دینا، تحفے میں عیب نہیں نکالنا۔ چھوٹا تحفہ ہے، بیکار تحفہ ہے، حقیر تحفہ ہے، کم درجے کا تحفہ ہے، اس طرح مت بولو۔ پھر کہا ولو فرس نشاۃ، اگرچہ کہ تمہاری پڑوسی تم کو بکری کی کھر بھی لا کے دے اسے بھی قبول کر لو۔ عام طور پر بکری کا کھر کسے کہتے ہیں؟ بکری کے پیر کے نیچے جو اس کا شو ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ نکال کے پھینک دیتے ہیں، پایا مارتے وقت اس کو نکال کے جلا کے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں غریبی کا یہ عالم تھا، اسے بھی جلا کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تم کو کوئی بکری کا کھر بھی تحفے میں لا کے دے خوشی سے قبول کر لو، مگر اس میں عیب نہ نکالو۔ تو کس تحفہ دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبقت مرقا، جب تم سالن بناؤ، فاکثر ماءھا، اپنے سالن میں ذرا پانی کو زیادہ کر لو، وتعاہد جیرانک، اور شوربہ لے جا کے پڑوسی کو دو۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر آپ امیر نہیں ہیں، سالن بازو والوں کو، پڑوسیوں کو دینے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ کیا کرو، شوربے والا سالن جب بھی بناؤ ذرا پانی کو زیادہ کر لو، ہو سکے تو مزہ کم کر لو، پانی زیادہ کر لو، مگر پڑوسی کو دینا نہ بھولو۔ تو یہ دینے کی تعلیم کیا ہے؟ یہ محبت بڑھانے کی تعلیم ہے، یہ اچھے اخلاق کی تعلیم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس، بہترین انسان ہے وہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو بھلا پہنچتا رہے، فائدہ پہنچتا رہے۔ تو اخلاق کی پہلی صفت کیا ہے؟ ہماری ذات سے سامنے والے کو فائدہ پہنچے۔ اخلاق کی دوسری صفت وہ کیا ہے؟ کف الاذی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ہماری ذات سے فائدہ پہنچنا۔ دوسری صفت کیا ہے اخلاق کی؟ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری طرف سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری طرف سے بس میں ٹرین میں بازو بیٹھا ہے اس کو تکلیف نہ ہو، ہماری طرف سے مسجد میں صف میں آپ کے بازو کے مصلی کو تکلیف نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لینوا بین ایدی اخوانکم، جب تم سجدہ کرتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو نرم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہاتھوں کو ٹائٹ کرو گے، تمہارا کوہنی صف میں بازو والے مصلی کو تکلیف پہنچائے گا۔ لینوا بین ایدی اخوانکم، تو کف الاذی کا مطلب یہ ہے ہماری طرف سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، ہماری زبان سے کسی کو گالی دے کے تکلیف نہ دے، ہماری زبان سے کسی کو الزام لگا کے تکلیف نہ دے، ہماری زبان سے کسی کی چغلی کر کے تکلیف نہ دے، نہ ہمارے ہاتھ سے تکلیف ہو، نہ ہمارے پیر سے تکلیف ہو، نہ ہماری زبان سے تکلیف ہو۔ فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، بہترین مسلمان کون ہے؟ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا بہترین مسلمان ہے، آئیڈیل مسلم ہے وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، نہ مسلمان کو تکلیف ہو نہ غیر مسلمان کو تکلیف ہو، وہ بہترین مسلمان۔ یہاں غور کیجئے، ہاتھ سے پہلے زبان کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے جتنی تکلیفیں ہم دوسروں کو دیتے ہیں اتنی تکلیف ہاتھ سے ہم کسی کو نہیں دیتے۔ زبان کی مار ہاتھ کے مار سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ ہاتھ کا لگا ہوا مار چند دنوں میں سوکھ جاتا ہے، زبان کا لگا ہوا مار رہ رہ کے زندگی بھر یاد آتا ہے۔ ہاتھ سے آپ سامنے والے کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن زبان سے کسی دوسرے کنٹری میں رہنے والے کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں آپ فون کر کے۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے آپ صرف زندوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن زبان سے آپ مردوں کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، بے شک میت کو رونے والوں کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ گھر والے روتے ہیں، رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ رونے کا مطلب کیا ہے؟ باتیں بنا بنا کے رونا، نوحہ کرنا، اس کی وجہ سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بہرحال زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ دوسری قسم ہے، اخلاق کی دوسری صفت ہے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور تیسری بات، مسکرانا، یہ اخلاق کی اونچی صفت ہے، یہ تیسری صفت ہے، مسکرانا۔ آپ مسکراتے رہیے، ہمیشہ لمحہ لمحہ نیکیاں کماتے رہیں گے۔ طلاقت الوجہ سے کہتے ہیں، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجہ طلیق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو کم نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔
معلوم یہ ہوا مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ آپ کسی کو روزانہ 100 انسانوں کو دیکھتے ہیں، 100 مرتبہ مسکرا کے ملتے ہیں، 100 نیکیاں آپ کما لیتے ہیں۔ 1000 انسانوں سے ملتے ہیں، 1000 نیکیاں آپ کما لیتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ چہرے کی مسکراہٹ دل کی صفائی کی دلیل ہے، چہرے کی مسکراہٹ دل کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے۔ خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے۔ ہر ایک چہرہ کھلی کتاب ہوتا ہے۔ حضرات جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اور جب بھی نبی سے ملاقات کے لیے گیا ہوں کبھی میں دروازہ بند نہیں پایا۔ میں جب بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں نبی سے، نبی ملاقات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ بڑا آدمی کیا کرتا، ابھی نہیں بعد میں آ جاؤ، میں بزی ہوں، اب ملاقات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اتنے بڑے ہو کے نبی کے اخلاق بتا رہے جریر بن عبداللہ ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں اسلام قبول کیا ہوں اس کے بعد سے زندگی میں جب بھی نبی سے ملاقات کے لیے گیا آپ کو ملنے کے لیے تیار پایا۔ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، پھر کہتے ہیں جب بھی نبی مجھ سے ملاقات کرے چہرے پہ مسکراہٹ سے ملاقات کرتے تھے۔ مسکرا کر ملنا یہ بہت اونچے اخلاق ہیں۔ اس لیے مسکرانے میں کوئی تکلیف کی بات نہیں، مسکرانے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا آپ کا، صرف چہرے کی کیفیت کو بدلیے۔ آپ مسکرانا بولتے ہیں اس کو، مسکرا کر سب کا استقبال کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کسی سے ہاتھ ملاتے یعنی مصافحہ کرتے تو سامنے والا جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتا پیارے نبی ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ یہ کتنے اونچے اخلاق ہیں۔ اگر آپ کسی سے ملاقات کریں فوراً ہاتھ کھینچ لے سامنے والا کہ دل میں کیا بات آئے گی، کیا آدمی ہے، ملتا نہیں برابر۔ تو اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھے، سامنے والے سے ہاتھ ملاتے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ کے نبی ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ اور شاعر نے کہا گفتگو میٹھی کرو، ہر شخص سے جھک کر ملو۔ گفتگو میٹھی کرو، ہر شخص سے جھک کر ملو، دشمنوں کے لیے بھی دلربا ہو جاؤ گے۔ اس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج، ہاتھ ملانا، ہاتھ نہیں چھوڑنا، جھک کر ملنا، مسکرا کے ملنا، اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ اس کا بہت اثر پڑتا ہے سامنے والے پہ، اس لیے مسکرانا یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج دیکھیے مسلمان اخلاق میں پیچھے ہو گئے۔ جس نبی نے اخلاق کی ایسی تعلیمات دی ہیں آج مسلمانوں کی اتنے بد اخلاقی ہو گئے ہیں۔ آج دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے مسلمانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ میرا اسلام بدنام ہو رہا ہے میری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ میرے پیغمبر اسلام بدنام ہو رہے ہیں میری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ میرا قرآن بدنام ہو رہا ہے میرے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ لہٰذا حضرات مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق کی گواہی غیر مسلم دے، تو لہٰذا اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق کی یہ 3 قسمیں میری طرف سے فائدہ پہنچے، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہمیشہ مسکرا کر ملنا، یہ 3 صفات اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما۔ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی ساری انسانیت کی اے اللہ اس وبا سے جلدی نجات نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔